اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب چاہنے والوں کو، دوستوں کو، ملنے والوں کو، عزیزوں کو، سب کو سلام۔ اصل میں یہ ویڈیو ڈالنے کا شوق نہیں ہے، اس لیے سنڈے دن رکھ دیا۔ اب آگے سے ہم سوچ رہے ہیں اور کم کرا جائے تو مہینے میں ایک آدھ ویڈیو ڈال دی جائے۔ اب ویڈیو سے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سے یہ نصیحت لے کے یہ کیا اور یہ مجھے فائدہ ہوا، تو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری اپیل نوجوانوں سے یہی ہے کہ آپ آج نہ دیکھیں، آنے والے وقت کو دیکھیں۔ آپ کی لڑائی آنے والے وقت سے ہوگی، جو آج وقت چل رہا ہے اس سے نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے آنے والے وقت پہ نگاہ رکھ کے اور اپنے حالات کو اس لڑائی میں رکھا، تو 40 سال پہلے جنہی نے 40 سال کے بعد کی لڑائی لڑی تھی، آپ دیکھیے آج وہ سب عیش و آرام میں زندگیاں کاٹ رہے ہوں گے۔ اسی طرح آج کے جو آدمی ہے اس کو 40 سال آگے کی پلاننگ سے لڑنا ہوگا، جب وہ کچھ ترقی کر پائے گا۔ اب زندگی میں ہر چیز انسان آسان سمجھتا ہے۔ میں نوجوان بچوں کو صرف آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ اب آسانی سے جیسے ایک چھوٹا سا نام ہے دھرنا، آپ نے سن لیا، اس میں کیا لگتا ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ عزاداری کا دھرنا، عزاداری کی تحریر میں نے چلائی لگ بھگ 3 مہینے۔ اب ایک دن کا آپ خالی کام دیکھیے میرا، صبح اٹھ کے لانڈری سے چادریں لانا، دھرنے کی چادر بدلنا، میلی چادر لے جا کے لانڈری میں ڈالنا۔ دوسرا کام منڈی جانا، 1-1.5 پسیری نیمبو لانا تو نیمبو پانی اور نیمبو رنگ میں استعمال ہو۔ وہاں سے آنے کے بعد جس انجمن کو ہم بٹھالتے تھے، ان کے مومنین کے لیے کھانے کا انتظام، تاکہ جب وہ جائیں تو ان کے ہاتھ میں مولا کی بارگاہ سے ہاتھ بھرا ہوا جائے۔ اب اس کھانے کا سامان لانا، اپنے گھر میں دینا، اس کو پکوانا، پھر کچھ پھل لے آنا، پھر کھانے کے پیکنگ کے ڈبے لانا، پھر ڈبے لا کے اس کھانے کو پیک کرنا۔ اتنے وقت میں جس ٹائم دوسری انجمن بیٹھے گی، یہ انجمن جائے گی، یہ سب ہمیں اس ٹائم سے پہلے سب تیار کر دینا ہے، تاکہ جب ہمارے انجمن والے ممبر بھائی بھوک ہڑتال سے اٹھیں تو ان کو تبرک ملے۔ یہ سلسلہ لگ بھگ 3 مہینے چلا، اور جتنی بھی کام میں نے لیے، یہ لگ بھگ 3 مہینے اکیلے تنہا میں نے اس کام کو انجام دیا۔ کسی سے میں نے نہیں کہا کہ اتنے کاموں میں ایک کام آپ کر لیجئے۔ اس کے بعد یہ بھی آسان نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اب مولا کی محبت میں لگ گئے، پیسہ بھی چاہیے ہے، چلیے مولا نے دیا تھا، چیز دی تھی، اس کو بھی بیچا باچا۔ سب سے بڑا چھوٹے حضرت جناب عباس کا احسان یہ ہے کہ میں نے چندہ نہیں لیا، تو آج کوئی انسان مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا چندہ آیا یا اتنا چندہ آیا۔
جو بھی میرے پاس تھا وہ میں نے مولا کی خدمت میں لگایا۔ یہ آسان نہیں ہے کہ کل سے دھرنا اور پرسوں سے دھرنا، بہت مشکل ہے اس میں، اور کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ پاک و صاف مولا کا دامن پکڑیں۔ امام وقت کی سرپرستی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، امام وقت کی سرپرستی نہیں ہے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں دھرنے، میری عزاداری کے دھرنے چلانے کے بعد جو دھرنے ڈالے گئے، جو دھرنے ہوئے، میں نے دیکھا کہ ان کی عمر کتنی تھی، 2 دن، 2.5 دن، 1.5 دن، 3 دن، اس سے زیادہ عمر کے دھرنے ملے نہیں۔ آج بھی جو مولا سے تعلق رکھتے ہیں دولت سے تعلق نہیں رکھتے، آج بھی وہ شیر کی طرح تیار ہیں۔ آپ یقین جانیے، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آپ پڑھیے لکھیے، کاروبار کریے، دھندا کریے، اپنے گھر کے ڈیولپمنٹ کے لیے کریے، ماں باپ کی خدمت کے لیے کریے، آنے والے وقت کے لیے آپ محنت کریے۔ جہاں پر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ میرے مولا کا معاملہ ہے، کل کا یہ سن 97 کی تاریخ دوہرا دیں، اتنی طاقت، اتنی ہمت ہے، اور ابھی کچھ ہے، مولا کے لیے کھڑے کھڑے بیچ دیں گے، مگر ہم لوگ وہاں پر نہیں جائیں گے جہاں پیسے کا کھیل ہو رہا ہے، مولا کا نام ہو رہا ہے۔ میں نے قوم کی محبت میں جو بھی کام کیے وہ انجام دیے، کنارے ہٹ گئے۔ قبروں کی قیمت کی لڑائی میں نے لڑی، میں نے گورنمنٹ سے کہا، میں نے مکھ منتری سے کہا کہ زمین لینے کے لیے ماں بہنوں کے زیور بکتے ہیں، جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے، غریب پریوار کے لوگ ہیں، یہ کوئی چیز اپنی بیچتے ہیں، جب یہ قبر خریدتے ہیں پھر ان کا مردہ دفن ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے رکھی، ہمارے قوم کے مولوی حضرات بھی سنیں گے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور جو بہت بڑے لیڈر ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ جو بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ کی محبت میں میں بھوکا پیاسا دھرنا پردرشن کر رہا تھا گورنمنٹ کے خلاف تاکہ یہ قبر کی قیمت ہٹائی جائے، اور جو بہت بڑے لیڈر ہیں وہ ڈی ایم پہ دباؤ بنائے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے یہ دھرنے کو ہٹایا جائے، تو وہ طرح کی باتیں ڈی ایم کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ مولا کا احسان ہے، مکھ منتری نے ہمارا دھرنا ختم کرایا، ہماری ڈیمانڈ کو مانا، آج قانون بن گیا کہ کوئی بھی آدمی اگر قبر کے نام سے پیسہ لے گا تو اس کے خلاف FIR ہو جائے گی، جو اس دھرنے کے سے پہلے نہیں تھی۔ یہ سب نوجوان بچے سمجھیے، جب یہ میں نے تحریر چلائی ادارے سکینہ کی جانب سے تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ آپ سے کوئی آدمی پیسہ زمین کا لے رہا ہے قبر کی آپ کچھ کر پائیں۔ آج یہ قانون کی شکل لے چکا ہے، کوئی آدمی بھی اگر زمین کا پیسہ قبر کا لے گا، آپ قریب کے تھانے میں اس کے خلاف FIR کر دیجئے اور اس کے خلاف FIR ہوگی۔ محنت کریے، سب کچھ ہوگا۔ دیکھیے، سچائی سے ہتھیار ڈال دیجئے، اگر دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے، دوسرا نقصان ہو رہا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، ہم ہتھیار لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے قوم کے ترقی کے لیے ہمیں IAS PCS جو ہیں ان کا ساتھ لینا پڑے گا، ہمیں جج کمیٹی کا ساتھ لینا پڑے گا، ہمیں قوم کے بڑے بڑے نیتاؤں کا ساتھ لینا پڑے گا۔ جب ہم اس قوم کو پڑھا پائیں گے، لکھا پائیں گے، تجارت کرا پائیں گے، ترقی دلا پائیں گے، تو کیوں نہیں کرتا آدمی؟ کربلا امام باڑوں کا قرے سے نام نکالیے نا، جس کا نام نکلے اس کے حوالے کربلا کر دیجئے کہ یہ آپ کے حوالے ہے، آج سے اس کربلا کو آپ ذمہ داری سے وہ کریں۔ دیکھیے، ہمارا معاملہ یہ کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ کسی چیز کو چاہیے۔ میں نام لے کے بات کر رہا ہوں، آپ ان کے گھر چلے جائیے اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ زینبیہ میں میٹنگ ہوئی، ممتاز صاحب، مولانا ممتاز صاحب، میں ان کی محبت کا آج بھی قائل ہوں۔ وہاں کی کمیٹی میں مولانا ممتاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ طے کیا گیا کہ نصیر کے حوالے زینبیہ کی جائے گی۔ کمیٹی نے کہا کہ نصیر بھائی سے آپ ان کی رائے لے کے آئیے۔ جب ہمارے پاس
آئے اور ہمیں پورا منظر بتایا گیا کہ ممتاز صاحب ہیں، کمیٹی کے سارے لوگوں نے طے کر لیا کہ زینبیہ آپ کے حوالے کی جائے گی۔ میں نے کہا دیکھیے، خدمت کرنا چاہتے ہیں شہزادی کی، میں بہت ڈرتا ہوں اور میں اتنا کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہوں۔ شہزادی کا پیسہ میری غلطی سے کہیں میرے اوپر لگ جائے، خرچ ہو جائے، میں اپنی شہزادی کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا۔ ساری کمیٹی کا شکریہ، مولانا ممتاز صاحب کا شکریہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے قوم کے کچھ لوگ مجھ کو اس طرح کی بھی عزت دیتے ہیں۔ یہ کہے کہ میں نے واپس کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی چیز کا ڈنکا پٹ رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، پھر وہ کام ہو رہا ہے، پھر ہم چپ ہیں، پھر ہم نہیں بولتے۔ یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ٹنڈا کا وابیہ، ٹنڈا کا وابیہ، ٹنڈا کا وابیہ، اس کے بعد اس کا ادگھاٹن ہو گیا، ہم چپ ہو گئے۔ ہم لوگ امام حسین پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ ادارے سکینہ کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ ہر ٹائم مولا پہ جان دینے کے لیے فدا ہیں، مگر ہمارے مولا کا جب کوئی مسئلہ ہوگا ہم لوگ اس میں ہر وقت سڑک پر آئیں گے، سڑک پہ لڑیں گے۔ مولا نے اتنی طاقت دی ہے، کرم ہے مولا کا۔ ہم لوگ کسی کے لیے نہیں ہیں، ہم لوگ حسین کے غلام ہیں۔ حسین